على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ پاک نے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر ایسی محنت کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرما دی، جوڑ عطا فرما دیا. جو محنت یقینوں کی تبدیلی کی محنت ہے، جو انسان کی زندگیوں کے بدلنے کی محنت ہے، جو اللہ کا مقرب بنانے کی محنت ہے، اور جو اللہ سے نزدیک کرنے کی محنت ہے، جو ساری انسانیت کی تقدیر بدلنے والی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ہمارا ہو. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم کیا گیا کہ وہ شکر کی کیفیت کے ساتھ کام کریں، اللہ کا شکر کریں. یا اللہ تو نے اس مبارک محنت کی سمجھ عطا فرمائی. کتنے ہی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو اس کو سمجھ ہی نہیں پائے اور کہتے ہیں یہ بھی کوئی محنت ہے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے. کل پیر صاحب فرما رہے تھے مشورے سے پہلے کہ ہم نے جو سب سے پہلی چیز، مقدم چیز تھی، آج اس کو درمیان میں تو کیا اس کو ایسا درجہ دیا کہ اس کو بالکل پس پش ڈال دیا اور اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ دعوت کی بھی محنت کوئی محنت ہے. جو سب سے پہلے مقدم، جو دلوں کے اندر کے یقین کو بدلنے، جذبات کو بدلنے والی محنت. ماحول میں آتے ہی ایسے جذبات بدلتے ہیں اور ایسی سوچ فکر بدلتی ہے کہ ایسی تاثیر نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھی جا سکتی ہے. اللہ سے ہونے کو بولنا کتنی بڑی سعادت کی بات. ساری دنیا جب اللہ کے غیر کو بول رہی ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھ رہی ہے، اس وقت بولنا اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرنے والے ایک اکیلے اللہ پاک ہیں. کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک، نہ اب کوئی کر سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی کرے گا، نہ کسی کی طاقت میں. کرے گا تو وہ جس کی طاقت میں کچھ ہو. لوگوں کی طاقت کیا، مخلوق کی طاقت کیا، مخلوق کی اللہ کے ساتھ نسبت کیا. خالق تو خالق ہے، بنانے والا ہے، ساری طاقتوں کو بنانے والا، ساری قوتوں کو وجود میں بخشنے والا. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر چیز کو ہم نے اول تخلیق دی اور پھر اس کو بتایا، رہنمائی کی کہ اب کیا کرنا ہے. شیر کو اللہ نے بنایا اور پھر اس کو بتایا کہ اب کیسے تمہیں چیر پھاڑ کرنا ہے، کیسے تمہیں اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے. یہ طاقت کے بنانے والا، دینے والا کون ہے؟ انسان تو بالکل ہی کمزور تھا. اللہ پاک انسان کو بھی متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ انسان تم اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو. افرأیتم ما تمنون اخبرونی، مجھے ذرا بتاؤ تو جو تم قطرہ ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرے کو وجود بخشنے والے، اس سے بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ کون ہے جو ننھا سا بچہ ہے جس کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ اور کیسے چھوٹے چھوٹے سے ہونٹ اور کیسے اللہ پاک نے اس کے کان بنائے اور کیسی اللہ نے اس کی پیاری سی آنکھیں بنائی؟ یہ بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ بتاؤ. تم تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھ سکتے تھے، تم تو اپنی ضرورت کے اظہار کے بھی قدرت نہیں رکھتے تھے. کس نے ماں کے دل کے اندر اس بات کو ڈالا کہ اب بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ ماں کہتی ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اچھا جی، اب کیوں بچہ رو رہا ہے؟ والد پوچھے یا اور کوئی پوچھے اب کیوں بچہ رو رہا ہے؟ اس کو بھوک لگ رہی ہے. اچھا بھائی اب کیوں بچہ رو رہا ہے؟ کہہ رہے اس کو نیند آ رہی ہے. یہ کون ڈالنے والا ہے کہ بچے کو سونا ہے؟ یہ کون ڈالنے والا ہے ماں کے دل کے اندر کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کون ڈالنے والا ہے کہ ماں کے دل کے اندر کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ساری چیزوں کو عدم سے وجود میں لانا، عدم سے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے عدم سے وجود میں لے کر آئے. ایسی خالق، ایسی مالک، ایسی رازق ذات، اکیلی تنو تنہا ذات ہے جو ساری کائنات کے اندر قبضہ و تصرف ہے. کوئی ایک کی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی مار سکے، کوئی پر مار سکے اور کوئی اپنی طاقت کا اظہار کر سکے. یہ سارے طاقتوروں کی طاقت کا اظہار اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. ورنہ یہی طاقت کا اظہار نمرود کے ذریعے سے بتا رہے ہیں پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور تکبر اس کے اندر بھرا ہوا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ طاقت اس کے ہاتھ کے اندر ہے. اور اللہ پاک کیسے دکھا رہے ہیں، ارے یہ طاقت کا اظہار، یہ کیا تمہاری طاقت کا، تمہارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک لنگڑے مچھر جو ہے نا اس کو بھی نکالو، کہ جوتے مارو پھر اس کے بعد بات کرو مجھ سے. ایسا ذلیل و رسوا کیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے.
اللہ نے یہ ہماری تربیت کے لیے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے واقعات ہیں یہ سب ہمارے ایمان بنانے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے، کہ ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے مگر ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایسے فیصلے کرواتی ہے یہ ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین کہ آدمی تصور سے باہر ہے۔ انسان تو انسان، فرشتے حیران۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب جمع کیے جا رہے ہیں، اب تو ابراہیم کو جلانا ہے، اب تو اس کو ہمیں سزا دینی ہے۔ ہر آدمی منت مان رہے، اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں یہ لکڑیاں جلانے کے لیے ابراہیم کے لیے کیا کہتے ہیں جلاؤں گا، لکڑیوں کا آگ۔ دنیا والے جب دائی جو ہوتا ہے دعوت دیتا ہے تو دعوت تو ایک ذرہ برابر بھی دنیا کا تاثر اس کے دل میں نہیں رہتا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے رہتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں، ساری دنیا کو مجبور اور مخلوق ہونا بتلاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے، یہ ہماری محنت کا سمجھیں کہ یہ اثر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ محنت ہے کہ ساری مخلوق اس محنت کے آگے میں جب اس محنت کو کریں گے تو اس محنت کے کرنے والوں کے آگے اللہ پاک دکھائیں گے کہ مخلوق مخلوق ہے، کچھ نہیں کر سکتی مخلوق، بے بس ہے، مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ ساری آگ جلائی جا رہی ہے، اب آگ کے اندر سب دیکھ رہے ہیں ہم انجینئرنگ کے ذریعے سے، فرشتے سارے ہلچل کہ اللہ آپ کا خلیل جل رہا ہے، ہم جا کے کہاں اگر جاؤ اس کی جا کر مدد کا اگر وہ ہے اس کو تو جا کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دائی کی ذرہ برابر بھی جھاگ اللہ کے غیر کی طرف نہیں ہوتی، حالانکہ ہیں کون، فرشتے ہیں، مگر پھر بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلانا تھا، ساری امت کو بتلانا تھا کہ بعض اوقات آدمی کی چلی جائے گی، بھائی کوئی حالات آ گئے، بھائی اب یہ مشورے والے مرکز والے کچھ کریں گے، ارے یہ کچھ کریں گے اور یہ فلانا کریں گے، ارے اچھا تو ہمارا تو الحمدللہ ہماری تبلیغ کے اندر تو بڑے بڑے افسر لگے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نگاہ ہماری ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات سے ہٹنی نہیں چاہیے، یہ ہمیں بتلایا گیا۔ اب براہ راست کیا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتے آ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں آپ کو ہماری، تو نے کہا دیکھو اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر صحیح ہے، ورنہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے اور میرا بہترین کارساز ہے، مجھے دیکھنے والا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے بھی پھر کسی کو بھی ذریعہ سبب نہ بنایا اور اللہ نے خود کہا قلنا، کہ ہم نے کہا یا نارو کونی، اے آگ ہو جا بردوں و سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی اور ٹھنڈی ابراہیم کے لیے۔ ساری دنیا کا جو ساری دنیا کے انسان جو مخلوق ہونا ان کا پتہ چل رہا ہے، وہ چاہتے ہیں جلانا، بتائیے ہوا کون، جو مخلوق نے چاہا یا جو اللہ نے چاہا؟ ہوگا وہ جو مخلوق چاہے گی یا اللہ چاہیں گے؟ اور پہلے تو اللہ نے مخلوق نے نہیں، مخلوق نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، اور آج کیا کہتے ہیں مخلوق چاہے گی، وہ ہوگا یا وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے؟ آج بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، مگر توجہ اور دھیان جب ہمارے اللہ کی ذات پر ہو، ایک اللہ کی ذات کے علاوہ ہمارے دل میں کسی اور کی جگہ ہی نہ ہو۔ اللہ کرے یہ، جیسے مثال دیتے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ وہ باپ ہوگا، آپ خود بتائیں، کسی کی بھی نگاہ نہیں جاتی، کہتے نہیں یار میرا باپ یہی ہے، بھائی ایک ہی باپ ہے، وہ ایسی اللہ کرے ہماری نگاہ صرف اللہ ہی کی ذات، اس اللہ کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں ہمارا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت یہ ملک کو یہ خدشات، تو دائی جب دعوت دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو سارے تاثرات سے، کہنے لگے بھائی دیکھو ہم تو اللہ کو جانے اور اللہ کی قدرت کو جانے، ہم نہ اللہ کے غیر کو جانے، نہ اللہ کے غیر کی طاقت کو جانے، اللہ جانے اور اللہ کا غیر جانے۔ جیسے جس اللہ نے دنیا جتنے نمارید اور فرائین کو اپنی قدرت کے ساتھ ہلاک کیا تھا، آج وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ آج کے بھی فرائین اور آج کے نمارید کو بھی اپنی قدرت کے ساتھ ختم کر دے۔ اللہ جانے اور اللہ کا غیر جانے، ہم تو اللہ کو جانے اور اللہ کی طاقت کو جانے۔ یہ اللہ کرے یقین ہمارے دلوں کا بن جائے، جب ہم یہ واقعات کو پڑھیں ہمارے ایمان گھٹے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہی معاملہ تھا، کوئی بھی مستغنی نہیں تھا، پوری حیات الصحابہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا حضرت آپ جا رہے ہیں دنیا سے، کوئی ایسی اصول مرتب فرما دیں کہ جس سے ہماری رہبری ہوتی رہے، بعد میں بھی ہمیں رہبری ملتی رہے۔ کہا میں نے حیات الصحابہ لکھ دی ہے، میں نے اس کا ہر باب اس کام کا اصول ہے، اس کا ہر باب
کام کا کیا ہے اصول ہے کہ کام کو کس طرح سے کیا جائے، کام کرنے والوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود سنتے رہتے ہیں، بار بار سننا ہے یہاں تک کہ اس کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابھی جگہ سے آگ نکلی، اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور مسجد کے اندر، اور فرمایا تمیم جاؤ اور جا کر اس آگ کو دھکیلو۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، من انا یا امیر المومنین وما انا یا امیر المومنین، امیر المومنین میں کون ہوں کہ اس اتنی بڑی آگ کو دھکیلنے والے، اور میں کیا اپنے آپ سے عاجزی ظاہر کی، مگر امیر اپنے مامور کے اس کو جانتا تھا تعلق کو کہ کیسے اللہ کا اس سے تعلق ہے اور کیسے یقین والا ہے۔ جب بار بار کہا کہ جاؤ جا کے کرو، تو پھر گئے اور اس کے بعد جا کر آگ کو دھکیلنے لگے۔ تو اب یہ نہیں کہ امیر صاحب نے مامور صاحب کو تو کہہ دیا جاؤ جا کے مطلب یہ اس میں لگو، اور خود امیر صاحب کیا کہتے ہیں بیٹھ گئے۔ جیسے ہمارے بھائی نئے ساتھی تو بیان میں قریب آ جائیں، باقی پرانے ساتھی کیا ہیں بس چلو بھائی جہاں بھی سن لیے۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جاتے رہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو دھکیلتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں بھی جو ریسکیو اور جو بھی ہوتے ہیں وہ ہلاکتوں کو، طوفان کو ختم نہیں کر سکتے، کم کر سکتے ہیں، نقصان کم سے کم کا۔ اللہ نہ کرے کہ زلزلہ آ گیا، کہیں بارش ہو گئی، کہیں طوفان آ گیا، تو وہ جو فوج جائے گی، جو مدد کرنے والے جائیں گے، وہ نقصان کو کم سے کم کریں گے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ زلزلوں کو روک دیں اور اسی طوفان کو روک دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پوری آگ کو دھکیلا جا رہا ہے، وہ آگ پیچھے جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ بھی پیچھے دھکیلتے جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں جا کر وہ کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ سنیے، فرمائے لگے کہ جس نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا اور جس نے اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس واقعے نے تو ہمارے ایمان کو بڑھا دیا۔ نیا بھی محتاج ایمان کے یقین کے بنانے کا، اور پرانا بھی محتاج ہے اس بات کا، اور صحابہ سمجھتے تھے اس کو کہ اللہ کی پوری مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی پوری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو ان واقعات کو، اب رات کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان چیزوں کا کہ دو آدمیوں کا مطلب ایک پیالے کے اندر کتنا دودھ ہوگا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو، اور پھر کہا لو پلاؤ، لو پی، پھر اس کا ابو ہریرہ رضی اللہ لو پی۔ تو یہ پینے الفاظ تو ہیں لو پی، اور ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے اضافہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ ضرورت کو پوری کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اور برکت دینے والے کون ہیں؟ آدمی سمجھتے ہیں کثرت میں برکت ہے، برکت ہے تھوڑے سے کا کافی ہو جانا۔ اور کیسے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت ڈالی کہ اس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اندر کتنی برکت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کتنی برکت ہوگی، یہ اس چیز کا سیکھنا ہے۔ جب یقین بڑھے گا تو پھر نگاہ کہیں اور نہیں جائے گی، پھر کامیابی کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گی۔ جب یقین ہوگا کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ماننے کے اندر ہے، اللہ ہمارے ہیں، سب سے پہلے جبھی دعوت اور تعلیم، یہ دونوں دو ایسی ذریعے ہیں۔ اگر ساری امت کے اندر طاعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی باطنی میں اس وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو پورا مکمل بیان کیا جائے، مگر اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے ظاہری اعمال تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوئے، وہ دعوت اور تعلیم تھی۔ دعوت کے ذریعے سے حاکم کی عظمت دل کے اندر آئے، حاکم کے امر کی عظمت دل کے اندر آئے گئے۔ جب دائی دعوت، جب بار بار آپ کو کہتے ہیں دعوت دو، اس سے کیا ہوگا کہ حاکم کی عظمت دل کے اندر آئے گی، اللہ کی عظمت دل کے اندر آئے گی، اس کے امر کی عظمت دل کے اندر آئے گی، اور تعلیم کے ذریعے سے آدمی کے اندر شوق و رغبت پیدا ہوگا اعمال کے کرنے کا۔ تو اگر جہاں طاعت پیدا کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا کے اندر، یہ دعوت اور تعلیم کو شروع کر دیں، سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مطیع و فرما بردار۔ حاکم کی عظمت، حاکم کے حکم کی عظمت جب دلوں کے اندر آئے گی اور اعمال کی رغبت آئے گی، ہر آدمی اعمال کرنے والا آئے گا۔ کہ تیسری چیز ذکر و عبادت جو ہے حقوق اللہ کو بہترین انداز کے اندر کرتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد حقوق العباد خدمت کو بہترین انداز کے اندر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دعوت اور تعلیم کے اندر ایسی جاذبیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت، جب اللہ کی عظمت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر کسی اور طریقے کے اندر کیا ہے؟ کامیابی نظر نہیں آتی۔ پھر ساروں کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ آدمی کو احمقوں کو نظر آتے ہیں۔
جیسے کہ رات کو بھی بیان میں فرما رہے تھے کہ گرا نوالا، اور جب دستور ہے کہ نوالا اگر ہاتھ سے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں یہ شاہی دربار ہے، اس کے آداب ہیں، ایسا نہ کرو، یہ کیا کہیں گے؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اترک سنت حبیبی، میں اپنے نبی کی سنت کو لہؤلاء الہمقا، ان احمقوں بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو قربان کروں، میں چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر، اس کو یقین تھا ان کو، اس کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور آج ہم سنت کو سنت کہہ کر چھوڑ کر ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ کوئی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے آ کر کہا حضرت سنت ہی تو ہے، تو حضرت جی تو ماشاءاللہ گورے چٹے لال ٹماٹر ہو گئے، کہہ رہے کیا مطلب ہے تمہارا سنت ہے؟ تمہارا ہے تو سنت، تمہارا لیجر کفر کا ہے، کیا مطلب ہے؟ سنت تو کہتے ہیں نبی کی زندگی کو، اللہ کے محبوب کے طریقے کو، جس کو ہمیں اپنانا ہے۔ تو اس چیز کا یقین کہ کامیابی جو ملے گی وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی چیز میں مل ہی نہیں سکتی، کوئی اللہ نے راستہ نہیں دیا جس میں نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ جائیں مال والوں کو دیکھیں، بڑے قارون مال والا تھا، اور کسی سے کہے بھائی قارون کیوں ناکام ہوا، اور قارون اور نمرود یہ حکومت والا کیوں ناکام ہوا؟ وہ کہیں گے صحیح ہے، ساری چیزیں تھی، حکومت تھی، مال تھا، مگر اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکم کو توڑا اور نبی کی زندگی کو چھوڑا۔ یہی بات ہے نا، سب یہی کہیں گے نا کہ اللہ کے حکم کو۔ اچھا جی، انہوں نے یہ چھوڑا تو وہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے حکم اور نبی کی زندگی کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو گئے حکومت کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ تو حضرت صاحب کیا آپ اپنے مال کے ساتھ نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو توڑ کے کامیاب ہو جائیں گے؟ قارون تو اتنا، ہم پورے مطلب سوچ، ہماری کیا سوچ ہوگی، کتنا مال جس کو قرآن کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی اس کو سواریاں اس کو اٹھا کے جا رہی ہیں، اس کی صرف کنجیوں کو، اس کے خزانے کی کنجیوں کو، جب وہ مال کے ساتھ ناکام ہو گیا، ذلیل ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، تو آج کا مسلمان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو توڑ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر پھر آدمی کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اور ایسا ذلیل و رسوا ہوگا کہ ساری کائنات کے اندر جیسے قارون ہوا کہ کوئی اپنے بچے کا نام قارون اور نمرود نہیں رکھتا، فرعون نہیں رکھتا، تو بھائی وہ تو بڑا بادشاہ تھا، کہا ہوگا بادشاہ بھائی، میں اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا، دنیا کا ذلیل ترین انسان تھا۔ ذلتیں نبی کی زندگی کے علاوہ ذلت ہی ذلتیں ہیں، عزت والے کے طریقوں میں عزت ہی عزت ہے، ذلیلوں کے طریقوں میں ذلت ہی ذلت ہے، ہم کہاں چلے گئے؟ تو اس چیز کا یقین، جب اللہ کی ذات کا یقین آئے گا تو اللہ کا کوئی امر ہم نہیں قربان کریں گے، اور ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کیسے کریں۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا ہوگا؟ ہماری عبادات کے اندر خشوع خضوع آئے گا، نماز کے اندر مزہ آئے گا۔ نماز ایسی چیز ہے کہ پوری اللہ کی طرف کامل توجہ، یا اللہ ایک تیری ذات ہے، ہم جو کامل توجہ کا جو ہم کر سکتے ہیں عمل، وہ ہم نماز کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ نبی کے ساتھ تو صحابہ بھی نماز پڑھ لیں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حالانکہ ایک صحابی آئے اور صحابی نے وہ نماز پڑھی اور مطلب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی اور کہے گا جاؤ ارجی فصلی، جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو، انک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر آگے پوری طویل حدیث ہے کہ تمہارا رکوع کے بعد جو قیام ہے اور اسی طرح قوم ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرو، اور ان کو بتلایا گیا۔ تو کیا مطلب تھا نماز کو صحیح؟ جس کیفیت کے ساتھ، جس تعلق کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس خشوع خضوع کے ساتھ، ویسے نماز پڑھنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ تو ہم سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال میں کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، ویسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز، ویسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی نماز، کہ کھڑے ہوئے گڑے ہوئے کوئی توجہ نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، وہ آگے مسجد سے گولا آگے ان کے پاس سے گزر رہے اور ان کی نماز کے اندر کوئی فرق ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ خشوع خضوع ملے گا جب دل کے اندر کے یقین پر محنت ہوگی اور اس کے ہم گن گائیں گے اللہ تعالیٰ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہوگا، تو عبادات کیا ہوتی چلی جائیں گی، ہماری درست ہوتی چلی جائیں گی اور عبادتوں میں دل لگتا چلا جائے گا۔ فرمایا آج ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ عمل سے دل لگنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر عمل چھوڑنے کا دل ہی نہ چاہے، دعا مانگ رہے تو دعا ختم کرنے کا دل ہی نہ چاہے۔ اب پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کا عمل سے دل لگ گیا اور آپ کی پوری توجہ ہو گئی۔ تو اللہ کرے یا اللہ یہ ساری کیفیات ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ محنت ایسی محنت ہے کہ اس سے آدمی کے دل کے اندر کے جذبہ بدلتا ہے اور آدمی کی سوچ بدلتی ہے۔ مسلمان کے دل کا جذبہ کیا ہو؟ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور اس کی سوچ کیا ہو؟ مجھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دل کا جذبہ خراب اور اس میں جب ایمان لانے سے پہلے تو کس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ نبی کو قتل. تو نبی کو قتل کرنے والا کہاں جائے گا؟ کتنی بڑی اپنی آخرت کی تباہی کا ذریعہ. جب آدمی کے جذبات خراب ہوتے ہیں تو سوچ، اور جب جذبات صحیح ہوتے ہیں تو پھر سوچے بھی صحیح ہیں. جب ایمان لے کر آ گئے اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا تو فرمانے لگے فرات کے پاس اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو کل کو اللہ کے عمر سے پوچھے گا. اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا. ایک جماعت کراچی کی 1980 کے اندر ساؤتھ افریقہ گئی اور ساؤتھ افریقہ میں جا کر ایک آدمی وہاں پہ ایک آدمی کو دعوت دی. وہ ایک عمارت بنا رہا تھا. تو جب وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم پاکستان سے ہماری جماعت آئی ہے، تھوڑی ہماری بات سن لو. انہوں نے کہا اچھی بات ہے جی، آپ اتنی دور سے ہیں، آپ کی بات کو ضرور سننا چاہیے. اگر اب جماعت والوں کے پاس بیٹھ گیا، بیان کو سنا. بیان کے بعد 3 دن کا ارادہ کیا اور 3 دن لگانے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں یہ کیا بنا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہا میں اس کو سینما اور اس کو نا اور دوسرا چیز بنا رہا. اچھا آپ کو پتا میں کیا بناؤں گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی پہلے بھی نہیں پتا تھا. کہا میں اس کو مدرسہ اور دارالعلوم بناؤں گا. جب 10 سال کے بعد جماعت گئی اس مدرسے سے 90 کے قریب علماء کرام اور 300 کے قریب بچے حفظ کر کے نکلے. کیسے جذبات کو بدلنے والی محنت. معمولی نہ سمجھے سہروزے کو کہ بھائی مہینے کا سہروزہ تو ہے، گشت تو ہے. آپ نے کسی کو مسجد میں لے کر آ گئے اور وہاں پہ لا کے آپ نے گشت میں بٹھا دیا اور اس نے بات کو سنا، اس کے دل کے اندر کا جذبہ بدل گیا کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا. پھر سوچ بدلے گی. جس کا جذبہ یہ ہوگا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا اس کی سوچ بھی صحیح ہوگی، اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا. آج کتنے افسوس کی بات ہے ہم کیسے مسلمان اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے اندر ہے کہ اور ان کے ملفوظات کے اندر کہ آج قوت عمل اور قوت فکر جو دین کے لیے لگنی چاہیے تھی، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی لگی، تو اللہ نے کیسے کسرا پر ان کو کیا کر دیا، ان کو غالب کر دیا اور ان کو مغلوب کر دیا، کیونکہ ان کی قوت عمل اور قوت فکر جو تھی وہ دنیا کے اندر لگی ہوئی تھی. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے اللہ نے جو ہمیں قوت عمل دی اور اللہ نے جو قوت فکر دی، آج اس کا جو ہمارا محل کیا ہو گیا وہ دنیا بن گیا اور دنیا کے اندر لگا کے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے. ساری دنیا کے اندر مسلمان مغلوب بن گیا. کہیں بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ جہاں پر غالب ہو. تو آج اس بات کی محنت ہو رہی ہے ہر مسلمان کا، ہر فرد امت کا قوت عمل اور قوت فکر دین پہ لگتا چلا جائے. اتنا لگے کہ تھوڑا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر ہزاروں نور بھرے اور ان جنت کا باغ بنائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. کیسی تربیت فرماتے تھے. آئے کراچی کے اندر اور آ کر کے مطلب ہمارے بڑے حضرات سارے بیٹھے تھے. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کس نے کراچی والوں تم لوگوں نے کس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آئندہ جو ہے ہم جو ہے نبی کے کام کو سامنے رکھ کر کریں گے، باقی اور سارے. پھر کہنے لگے اے شورا والوں تم لوگ نے تو سارے اپنے کاموں کو پھیلائے ہوئے ہیں، تمہارے تو اتنے بڑے بڑے کاروبار اور اتنا. اس کا مطلب ہے کہ آج تم اس محنت کو سامنے رکھے نہیں، حالانکہ بیچارے وہ لگے ہوئے دن رات ہی لگے ہوئے ہیں. مطلب ایک سب کو بتانے کے لیے، امت کی سارے مجمع کی تربیت کرنے کے لیے کہ ہمیں کہا دیکھو اس مبارک محنت کو سامنے رکھ کر اپنی ساری ترتیب بناؤ گے تو اس سے کیا تمہیں فائدہ ہوگا؟ پھر اللہ کی نگاہ تمہارے اوپر سے بدل جائے گی. تم دعوت دینے والے دائی ہوگے اور پوری اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تم اللہ کے سفارتکار ہوگے. جو سفارت کے ساتھ ملکوں کی حکومتوں کی مدد ہوگی ہے، ایسی اللہ کی مدد تمہاری ہے اور اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے تمہارے کام کے اندر وہ کریں. تو ہم اپنی ساری زندگی کا جو نظام بنائے وہ دعوت کو سامنے. ہم تو یہ نظام جس سے بھی اختلاط کریں آپ بڑے، میں بھی اسی میں شامل ہوں. ابھی وہ بات کرنے کے اندر تو ہم سر ہی کرتے ہیں مگر ہم کتنے افسوس کی بات بھائی بات کرتے ہیں، کہنے بس تھوڑا سا یہ ہو جائے، بچے بڑے ہو جائیں اور کیا کہتے ہیں ہم ان کا وہ کر لیں کہ تھوڑا کاروبار ہم کر لیں پھر اس کے بعد کر لیں. یہاں تک کہ اگر ہم 7 مہینے سال کے لیے بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں امیر صاحب ابھی 7 مہینے سال کے لیے جانا ہے، تھوڑا تو چھٹی دے دیں، میں ذرا اپنے کاروبار کو دیکھ لوں. جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں امیر صاحب ذرا 15-20 دن تو تھوڑا سا دے دیں ان چیزوں کا. حالانکہ ہم کیا کہے تھے کہ آہستہ آہستہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے آئے مولوی صاحب سال لگا کر اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا کیا کہتے ہیں میں نے سال لگا لیا، اب آپ مجھے بتائیں میرے تو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں 1 گھنٹے کیا کہتے ہیں مدرسے میں پڑھا لوں اور باقی کیا کہتے ہیں جو ہے اپنے کاروبار میں یا دوسری چیزوں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا بھائی تم اپنی سوچ کو تو بدلو. تم اللہ سے یہ مانگو، یہ سال کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک تو بس 1 گھنٹے کے لیے کوئی ایسا شغل دے دے جس میں آدمی لگ جائے، باقی سارا وقت اس مبارک محنت کے اندر اور ان سب دین کے کاموں کے اندر ہم سب کرتے. اللہ سے مانگو تو.
اور جب اللہ نے اگر واقعی قبول کر لیا تو اللہ پاک آسان کرنے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں؟ مولانا احسان صاحب کئی بار وہ قدیمات کے جوڑ میں فرمانے لگے میں نے آج تک کوئی کاروبار نہیں کیا بھائی. پھر ایسے ہی ہنس کے کہنے لگے بھائی جس کے پاس ایک دن کی بھی روزی ہے اس پر دوسرے دن کی روزی کیا ہے؟ کمانا ضروری نہیں. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اصل مقصد ہے ساری امت اس وقت کسمہ پرسی کی حالت میں، کیا ان کا حال ہے؟ کتنے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی ہماری محنت، ہماری تھوڑی سی بات، اور یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اپنی ضرورت سمجھ کے اپنے پورا نظام الاوقات اور طے کرنا کہ آج تو میں اب میری زندگی جتنی گزر گئی، اب آئندہ کی زندگی میں کس کو سامنے رکھ کر گزاروں گا بھائی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو تقاضا آ جائے مرکز کا، ورنہ آپ کے سامنے مرکز میں صفائی کا تقاضا آ رہا ہے، مرکز میں خدمت کا تقاضا آ رہا ہے، مرکز میں اور تقاضا آ رہا ہے. بھائی کمی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی بزرگوں آج ہمیں اس کا انتظار نہیں ہے کہ اس پر ملے گا کیا، اور اس میں اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے، اور اس پر اللہ پاک کیا دیں گے. اس لیے نیت اور ارادہ تو کریں. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑی ہوئی ہے. تو نیت کا اثر پڑتا ہے. نیت کے ذریعے سے ہم مطلب جہاں ہمارے بھائی یامین صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کراچی کے فرماتے ہیں کہ نیت کے ذریعے سے آدمی وہ اس چیزوں کو بھی لے سکتا ہے کہ جو کہ عمل کے ذریعے سے وہ لے نہیں سکتا. تو میرے بھائی دوستوں نیت تو کریں نا کہ آئندہ انشاءاللہ اس مبارک محنت کو کیا کریں گے؟ سب سے مقدم رکھ کے چلیں گے. جو تقاضا آئے گا اس تقاضے پر لبیک کہیں گے. جو بھی تقاضا مرکز سے چلا، جو تقاضا آپ کو مانا مشورے میں ملا، جو تقاضا آپ کو منگل کے مشورے کے ذریعے سے آپ کو ملا، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا، گشتوں کو مضبوط کرنے کا، اور اسی طریقے سے مشوروں کے کرنے کا، اور تعلیم کو مضبوط کرنے کا، انشاءاللہ ہم ہر تقاضے میں لبیک کہیں گے، ہر تقاضے کے اندر جائیں گے. یہ صحابہ کی صفت تھی. اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو مرتبہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اور اللہ پاک اگر ہم آج کے محنت کرنے والے ہیں اور واقعی محنت کرتے کریں تو اللہ پاک کل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ ہمارا کیا کر دیں گے؟ حشر فرما دیں گے. تو دن میں بھی محنت ہو، رات میں بھی. کئی ہمارے ساتھیوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زیارت ہوئی، فرماتے کہ بھائی دیکھو دن کی محنت تو کچھ نہ کچھ تمہاری میل کھاتی ہے، مگر ابھی رات کی محنت کے اندر کمی ہے. راتوں کو ہم اللہ سے مانگیں. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، فرماتے ہیں یہ جو بند دروازے ہیں یہ کھل نہیں سکتے مانگے بغیر، روئے بغیر. ہم ساری امت کے لیے روئے اور ساری امت کے لیے مانگے. اپنے کاروبار کے لیے رونے والے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رونے والے موجود ہیں، مگر امت کے لیے رونے والا آج کوئی موجود نہیں ہے. مولانا یوسف لدھیانی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، کراچی کے رحمۃ اللہ علیہ. جب مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت جی کا انتقال ہوا تو فرمانے لگے آج دنیا سے وہ انسان رخصت ہو گیا جو امت کے لیے روتا تھا، آج وہ چلا گیا. حضرت جی کی خدمت کرنے والے کہتے کہ ہم دیکھتے حضرت جی رات میں لیٹے ہوئے ہیں اور رات میں سو رہے، مگر جب صبح دیکھتے سارا تکیہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھیرا ہو رہا تھا، وہ اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے تھے. یا اللہ یہ کیسے ساری امت کو ہدایت ملی؟ پتہ نہیں کس کے آنسو، کس جوان کے آنسو، کس بوڑھے کے آنسو کام میں آ جائے. جو امت کی آج کشتی پھنسی ہوئی ہے وہ نکل جائے اور ساری امت کا رخ اس مبارک محنت کی طرف ہو جائے. ہر ایک کے دل کے اندر کا یہ جذبہ ہو کہ کیسے یہ مبارک محنت ساری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور کیسے سارا دین پوری حقیقت کے ساتھ دنیا کے اندر زندہ ہو جائے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نیت کریں گے. محمد جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کی، مراکش کے سمندر پر ڈال کر گھوڑے اور جو بھی سواری تھی ڈال کر نیت کی کہ اگر دوسرے پار بھی اگر ہوتے انسان میں ان تک بھی دعوت پہنچاتا. کہا آج ان کی قبر کو جتنا بھی یورپ کے اندر دین ہے، اسلام ہے، اس کا ثواب کیا مل رہا ہے؟ ان کو مل رہا ہے. تو بھائی کیا خیال ہے؟ ہم بھی نیت کر لیں، نکل لیں، ساری دنیا کے اندر انشاءاللہ جائیں گے اور سارے فضائل کو سامنے رکھیں گے. ابھی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہ میں فرما رہے تھے یہ خیر امت ہے اور بہتری امت ہے. اور یہ بہتری متعدی کب ہوگی؟ بہتری پھیلی کیب ہوگی؟ جب اس کو آدمی لے کر کیا کرے؟ پھرے. ایک آدمی خوشبو لگاتے ہیں نا، اب خوشبو لگانے کے بعد جدھر جدھر جائے گا تو وہاں خوشبو پھیلتی جائے گی، نہیں پھیلتی جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں ہم بہتر امت میں کہلائیں، آپ سنتے رہتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بنانا چاہتا ہے تو اس کو یہ 2 شرطیں پوری کرنی ضروری ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. تو اگر ہم اس کو لے کر ساری دنیا میں بھیجیں تو ساری امت بہتر بنتی چلی جائے گی. اور میں نے جیسے آپ کو ایک کاروباری بتا دیا کہ ایک 3 دن نے اس کے دل کے اندر کے جذبے کو کیسا بدلا اور سوچ کو کیسا بدلا وہ آپ کے سامنے ہے. تو عزم ارادہ کرنا ہمارا کام ہے. سارے فضائل کو سامنے رکھیں. کل انبیاء کے ساتھ حشر اور انبیاء کے چہروں کے نور کے مشابہ ہمارے
وہ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے ایسے، پھر وہاں مزے ہی مزے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی صبر کو عزم کریں، ارادے کریں اور یہ پکا کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجد سے، جیسے بار بار ماہانہ مشورے کے مذاکرے میں آتا ہے کہ کوئی ایک تاریخ طے کر کے ہم چلے تین چلے کی جماعتوں کی تاریخ طے کریں مہینے کے اندر، اور پھر پوری کوشش کریں۔ اور اس میں ہمارے کراچی کے بزرگ فرماتے ہیں شروع کے اندر جب چلے تین چلے کی جماعت کیا کہتے ہیں تیار ہوتی تھی نا، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، بکنگ کرا لیتے تھے، جیسے 10 آدمیوں کی بکنگ کرا لی، 20 آدمیوں کی بکنگ کرا لی۔ فرماتے ہیں مجمع ارادہ کرتا، شب جمعہ میں ارادہ کرتا، گشتیں ملاقاتیں ہوتی، کوئی تاریخ طے کر لیتے، کراچی کی بات ہے، ٹرین کی نا، ٹرین میں بکنگ کروا لیتے اور وہ نشستیں محفوظ کروا لیتے۔ فرمانے لگے کہ اب ہم جب آخری وقت آتا تو کبھی 3 نشستیں خالی نظر آ رہی ہیں، 4 ہیں، مگر فرماتے ہیں جب جیسی ٹرین چلنے کا وقت ہوتا تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نشست خالی گئی ہو، اللہ پاک بندوں کو بھیج دیتا اور پوری جماعت مکمل ہو کے جاتی۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ آدمی نے محنت کی ہو، اور محنت کر کے اللہ بڑے قدردان ہیں کہ اللہ پاک نے اس کا صلہ مرتب نہ کیا، اور ان تقاضوں کے اندر اللہ کا تعلق چھپا ہوا ہے۔ جیسے آپ چلے تین چلے کی جماعت، یا اللہ چلے تین چلے کی جماعت نہیں بن رہی، یا اللہ تو بنا دے، اب یہ ہمارے ساتھی کا تعلق اللہ سے بن رہا ہے، یا اللہ 7 مہینے کی جماعت نہیں، ہمارا ساتھی 7 مہینے کا ارادہ کر رہا ہے، کچھ اسباب میں کمی ہے، چھٹی نہیں مل رہی، یا اللہ تو ہمارے ساتھی کے لیے اب کر دے، آسانی کر دے۔ اب کس کا یہ چلے 4 مہینے کی جماعتوں کا بنانا، سہروزہ کی جماعتوں کا بنانا، ہمارے ساتھیوں کا اللہ سے تعلق بنانا ہے، اس میں اللہ کا تعلق چھپا ہوا ہے۔ اور یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ہے تو راستہ بڑا مشکل، مگر جب ایک بار کھل جائے نا تو پھر سب آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ شکل کے ذریعے تو ایک بار لیں گے، بھائی کسی سے قرض لے کے چلے گئے، کسی نے مطلب وہ کر دیا، کوئی وہ مدد کر دیا، اور کوئی ایک بار شکل سے ایک بار، مگر عمل سے کیا کر سکتا ہے آدمی؟ بار بار لے سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے عمل سے؟ اللہ دینے والے ہیں۔ اس لیے اس مبارک محنت کو کرتے رہیں اور کہتے رہیں یا اللہ جتنا کر رہے ہیں، یا اللہ جو اس میں کمی کوتاہی ہے، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اور معاف فرما کے اس کو قبول فرما لے، اور جیسا کرنا چاہیے ویسا کرنے کی یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو بھائی سارے نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ساری دنیا میں جانے کے لیے کون انشاءاللہ تیار؟ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے کراچی کے مولانا کہنے لگے کہ ہمارے مدرسے میں جماعت آئی، اور جماعت میں جب جماعت آئی اور جماعت نے کہا کہ بھائی ساری دنیا میں جانے کا ارادہ کر لو، تو ہم نے بھی ایسی کر دیا، دنیا کے کنارے میں جانے کا ارادہ ہے۔ کہنے لگے جب فیجی آئی لینڈ کے اندر ہم لوگ اترنے لگے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ وہ تو میں نے کیا کہتے ہیں مذاق کیا، وہ تو میں نے ایسی مذاق کے طور پہ کہا تھا، اور تم نے کیا کر دیا، دنیا کے کونے کے اندر کیا کر دیا، اس مبارک محنت کی نسبت سے ہمیں کیا پہنچا دیا۔ یہی کہ پشاور کے ایک مولانا کی 1958 کی بات بار بار کاغذائی سنتے رہتے ہیں، تو پڑھتے تھے تو جماعت آئی، اور جماعت نے کہا بتاؤ بھائی ارادہ کرو، نیت کرو ساری دنیا میں جانے کا۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ ساری دنیا میں جانے کا کون ارادہ کرتا ہے، تو کسی دوسرے طالب علم جیسے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو کہا، بچوں کا لگایا کھڑو کھڑو ارادہ کرو، تو اس نے کہا بھائی میرے پاس تو بال کٹانے کے لیے 2 پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کھڑے ہو کر بھی یہی کہہ دیا، کہا بھائی میرے پاس تو بال کٹانے کے بھی 2 پیسے نہیں ہیں طالب علم نے۔ تو اللہ کی شان تشکیل والا جاندار تھا، ہونا بھی چاہیے بھائی، مطالعے والے کو جاندار ہونا چاہیے، تقاضے کو پوری اہمیت کے ساتھ رکھے اور چلائے۔ تو کہنے لگا بھائی دیکھو تمہارے بال کٹوانے کے لیے تو 2 پیسوں کی ضرورت ہے، مگر ساری دنیا کے اندر جانے کی نیت کرنے کے اندر 2 پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہنے لگے جب انہوں نے ارادہ کیا تو ہم سنتے رہتے ہیں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا کہ الحمدللہ وہی مولانا کہتے تھے جن کے پاس 2 پیسے بال کٹوانے کے تھے، الحمدللہ 50 ملکوں کا سفر ہو چکا ہے، مزید کرنے کا ارادہ ہے۔ تو بھائی لے جانے والے کون ہیں بھائی؟ 2 پیسے ہیں اس کو بھی لے جانے والا کون ہے؟ اور جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے اس کو بھی لے جانے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات سے ذرا بھی ہماری نہیں ہے، بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، تو کون کون انشاءاللہ ابھی مطالبہ ہوگا تو جمے رہیں۔ دیکھیں تشکیل کا معاملہ ہوتا ہے، سب چیزیں اصل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں بات کرنا بھی اصل ہے، تشکیل بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی کام کا حصہ ہے۔ بھائی جم کے بیٹھیں گے تو کام مکمل ہو جائے گا، اور جو عمل کا اختتام پر ہی فرشتہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے انقوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم الحسنات، بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے سارے گناہوں کو نہیں۔ جو یہ آخر میں اعلان ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ، جتنی دیر کے اندر ہماری تشکیل والے اس بات کو سمیٹ لیں اتنے میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم ترتیب بنا لیں اور ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ملکوں میں جانا ہے۔ تو ہم ارادہ کریں، عزم کریں کہ ساری دنیا کے اندر مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کا ملکوں کے کاموں کے اندر حصہ ہے۔ ایک تو مردود جذبہ ہے کہ ملکوں میں جا کر ملکوں کو دیکھیں گے، چائنا کیسا ہے، ایشیا کیسا ہے، یورپ کیسا ہے، اور ایک یہ کہ میرا ملکوں کے کاموں میں حصہ۔ ابھی ہمارے ساتھ مہمانوں کے رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں حیران لگا، ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا
کہ دیکھیں امیر صاحب کتنے ملکوں کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایران والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ساؤتھ افریقہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کمبوڈیا والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سری لنکا والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یمن والے بھی بیٹھے ہیں. کیسے اللہ پاک نے ان سب کو اس مبارک محنت کے لیے جمع کر دیا، اور ایسی ان کی دل کے اندر کی طلب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یقیناً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مڈغاسکر میں ہمارا سفر ہوا ابھی 2 سال پہلے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی آخری سرحدوں میں یا بالکل آخر میں مسلمان ہیں، مگر یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ وہ اگر جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ بھی کفر کی آخری سرحدوں میں. اگر آپ تھوڑی سی ان پہ محنت کر لیں تو وہ ایمان لے کر آ جائیں. یقین جانیں تھوڑی سی محنت ہے، مگر وہی تو ان کو سنبھالے گا کون؟ محنت کو کرے گا. ہم ایسی بستیوں ہماری تشکیل ہوئی، جیسے پورا یہاں علاقہ ہے آپ کا، پورا کوہاٹ کا علاقہ ہے، اس میں صرف 10 مسلمان، پورا ایک ہفتے ایک مسجد میں ٹھہر کے ایک مسلمان کو لے کر آتے اور مسجد کے اندر لے کر اس میں ایسے بھی علاقے امت و رزاق جگہ کا نام تھا وہاں پہ، اور اس میں ہم ٹھہرے اور ہمیں واقعی قدر ہوئی کہ پون گھنٹے ایک مسلمان کے پاس جاتے اور سارے عیسائیوں کے گھر اور پھر وہاں سے مسلمانوں کو لے کر آتے اور ان کو بتاتے کہ بھائی جماعت آئی ہے، اور وہ عزم ارادہ کرواتے اور ان کو تیار کرتے کہ وہ اللہ کے رہے. تو ساری امت پیاسی بیٹھی، کوئی آئے، کوئی ہمیں سمجھائے، کوئی ہمیں بتائے اور کوئی ہمیں چلائے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا تو تھوڑا بہت لگے گا، اور لگے گا بھی کیا، ہم تو مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارا 2011 میں مالی کا سفر ہوا تو وہاں پر ہم جب گئے تو ہم نے کہا یار ہم نے تو 1.5-2 لاکھ روپے خرچ کر دیے، بہت کر دیے. پھر جب وہاں سے جو ساتھی تیار ہوئے پاکستان آنے کے لیے، 22 ساتھی رائمنڈ کے اجتماع کا قریب تھا، تیار ہوئے، پاسپورٹ جمع کرائے. تو ہم نے پوچھا کتنا خرچہ ہے، تو انہوں نے ہمارے خرچے سے بھی زیادہ بتایا. تو ہم نے جب ان کی حالت کو دیکھا تو ان کا کیا تھا کہ جیسے باجرہ ہے اس کو وہ ابال لیتے ہیں، اس میں دودھ ڈال کے کر کے، اور ایک چھوٹے ڈونگے ہوتے ہیں یہ افطاری کا حال بتا رہا ہوں. اور مرکز میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، ہمارے تو پکوڑے چھولے کے بغیر ہوتے نہیں افطاری. اور وہاں پر کیا ہے، پورے ایک ٹب کے اندر کیا کر دیا انہوں نے، وہ بنا دیا پورا جیسے ہم لوگ ثابت دانہ بناتے ہیں اس میں. اب انہوں نے وہ اسی باجرے کو ابالا اور چینی ڈالی، دودھ ڈالا، اب ایک چھوٹے پیالے جیسے نہانے کا ڈونگا ہوتا ہے چھوٹا لائے، پیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بس چلے گئے. یہ کھائیں. بس واقعی غربت کو دیکھا، اور واقعی کیا کہتے ہیں ان کی قناعت کو دیکھا، ان چیزوں کا دیکھا. ہم کہتے ہیں یہ کرنے والے، اور یہ 22 ساتھی تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ایک ان میں سراقہ آدم نام کا تھا، وہ کہہ رہا تھا 12ویں مرتبہ پاکستان کے اندر آنا تھا. تو آدمی کی نیت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی بزرگوں جو ساری دنیا کے اندر لے کے جائے گی. جدھر جائیں میرے بھائی بزرگوں جماعتیں اور اللہ پاک اس مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک ثمرات کو کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کو بدل رہے ہیں. اور لوگ مہمان ابھی اس وقت جوڑ کے اندر الحمدللہ آپ کے سامنے کارگزاری ماہانہ مشورے کے مذاکرے تقریباً 6,500 سے 7,000 تک کے مہمان ہیں. مولانا خورشید صاحب فرمانے لگے پہلی مرتبہ مطلب زندگی میں اتنے مہمان جو ہیں ایک وقت کے اندر اللہ کے فضل سے اللہ پاک لے کر. تب ان کا کیا حق ہے؟ اب آپ کے یہاں جماعتیں آئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو بھائی ان کی کیا قدر ہے؟ ان کو کام سکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کیسے نقد جماعتیں نکالی جاتی ہیں، اور ان کو بتایا جائے کیسے پھیرا جاتا ہے. ابھی ایک سوئٹزرلینڈ کے بھائی عبدالوہاب ہیں، اور وہ آئے ٹیکسی چلاتے ہیں وہاں پر. اب وہاں پہ جب ساتھیوں نے بتایا کہ یہ پورا مطلب صرف 3 سے 4 گھنٹے ٹیکسی چلاتے ہیں اور باقی سارا وقت گشتوں کے اندر، ملاقاتوں کے اندر اور لوگوں کے اندر، اور ابھی چلہ لگا رہے ہیں یہاں پہ. ابھی ڈرائیور نے ملے اور کراچی کے اندر بھی آئے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہاں اگر ان کے جذبات کو بنا دیا تو پھر جس جگہ یہ کام کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس جگہوں کے اندر ہمارا پہنچنا بھی مشکل ہے. ہمارے ساتھیوں کے ویزے مشکل ہے، شنجن ویزے مشکل ہے، اور وہاں پر ماشاءاللہ وہ ساتھی ٹیکسی چلا کر پورا اس کی صبح شام اسی فکر کے اندر کہ کس طریقے سے اللہ کرے کہ سارا سوئٹزرلینڈ ہے اس کو اللہ پاک ہدایت دے دیں. جتنے مشورے یورپ کے ہو رہے ہیں ان کے اندر شریک ہونا اور ان کی فکر کرنا، اور جو تقاضے آ رہے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا. جتنی جماعتیں وہاں پر مختلف ممالک سے آ رہی ہیں ان کی نصرت کرنا، ان کی ترتیب بنانا. تو آپ کی یہاں تھوڑی بہت محنت ہو گئی، آپ نے ان کو فکر مند بنا کے بھیج دیا کام والا، اور وہ جا کے ساری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کس کا حصہ ہے بھائی؟ آپ حضرات کا حصہ ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، محنت کرنے کا زمانہ تو یہ تھوڑا ہے، اور جب ملنے کا زمانہ تو بہت کچھ ہے. یہاں ہم جس چیز کے چکر میں پڑے ہوئے، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب فرمانے لگے یہاں یہ دنیا کیا میں ہماری کیا خواہش پوری ہوگی، یہاں تو ہماری ضرورت بھی نہیں پوری ہوتی ہے نا. یہ آج تو ہماری ضرورت، محمد الرحمان صاحب رائمنڈ والے فرمانے لگے یہ دنیا تو ایسی مصیبت ہے، کھاؤ تو مصیبت ہے، نہ کھاؤ تو مصیبت ہے.
نہیں کھا رہے تو بھی مصیبت ہے، بھوک لگ رہی ہے بھائی کھاؤ تو مصیبت ہے کہ آپ اس کو وہ کرو ان چیزوں کا. تو بھائی اس میں تو اپنا سب کچھ مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اپنے آپ کو اس مبارک محنت کے لیے جھونک دو. جھونک دینے کا مطلب ہے سب کچھ تن من دھن کے ساتھ اسی مبارک محنت میں. تو اس مبارک محنت کے اندر لگیں گے تو جو صفات مطلوب ہے حضرت مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو یہ خروج میں اللہ کے راستے کے اندر جو نکلنا اور جو مقامی کام ہے ان سارے مقامی کام کرنے کا مقصد اور اس کا کیا ہے کہ ہمارے ہر ساتھی کا ان 6 صفات کے اندر روزانہ کی بنیاد میں ترقی کرنا ہے. ہم روزانہ ہمارا گشت مشورے میں شریک ہو کر ہماری روزانہ یقین بڑھ رہا ہو، عبادات میں خشوع خضوع آ رہا ہو، سیکھنے سکھانے کا جذبہ اور جستجو اور طلب علم کی جہالت ہم سے دور ہو رہی ہو، غفلت ہم سے دور ہو رہی ہو، اللہ کا دھیان ہمیں مل رہا ہو، اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہو، للہیت ہماری بڑھ رہی ہو اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ کہ اپنے اللہ سب کچھ لگانے کا جذبہ ہمارا ہو. ان صفات کے اندر ہمارا ترقی کرنا کیونکہ ماحول آسانی پیدا کرتا ہے. دین پر چلنے پر دین پر جمنے کا بہترین ذریعہ ماحول ہے، ورنہ اگر ماحول نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جائے. حضرت مفتی ضیاء العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک خواص یہ ہے، یہیں فیصل آباد سے ہندوستان میں اجتماع تھا، بھوپال میں تھا، وہاں گئے اور وہاں جا کے وہ شریک ہوئے اجتماع میں اور اجتماع کے بعد آ کر کہنے لگے کہ یار تم کہاں لے کر آ گئے، تو مجھے تو اس سے کوئی یہاں تو بس یہ بات ہی ہوئی تھی، سنا تھا، کیا فائدہ ہوا. تو حضرت نے اس وقت کچھ نہیں کہا کہ اس کو اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس کو سمجھانے کا طریقہ موقع مناسبت سے ہے. یہ بڑے کہ فوراً جواب نہیں دیتے. اب جب وہ ٹرین میں بیٹھے تو پہلے آپ کو پتہ ہے ٹرینوں کے اندر جو اے سی کے ڈبے، وہ تو اے سی کا نام آپ پڑھا ہے، جو ٹھنڈے ڈبے ہوتے تھے وہ برف کی سلیں ڈالتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اب یہ لوگ بیٹھ گئے ٹرین کے اندر، اب وہ برف کی سل ڈال دی. اب وہ آہستہ آہستہ کیا ہونے لگا ڈبہ نا، جب آپ کہیں بھی برف کی سل ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ کمرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. اب وہ ٹھنڈا ہونا شروع تو انہوں نے اب جو برابر میں جنہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اجتماع میں لے کے آ گئے کیا فائدہ ہوا یہاں پہ، تو اس سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کمرہ کہہ رہے ٹھنڈا. ارے مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ برف ہے، اس برف کی تاثیر ہے ٹھنڈا کرنا. انہوں نے کہا اچھا اور سمجھانے کے لیے، اچھا برف کی تاثیر ہے، یہ تو مردہ ہے برف، یہ اس کی تاثیر کیسے ہو گئی، یہ کوئی زندہ تھوڑی ہے کہ جس کی تاثیر ہو. نہیں مولانا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو مردہ بھی ہوتی ہیں، جو نہیں ہوتی ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے، وہ ٹھنڈا کر وہ اور سمجھا رہا ہے. کہنے لگے بھائی جب ایک مردہ برف کے اندر یہ تاثیر ہے کہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے تو یہ اللہ والوں کے دل کے اندر کی تاثیر نہیں ہے کہ سارے مجمع کے جذبے کو بنا دے. کہنے لگے مولانا میں آپ کی بات سمجھ گئی. تو یہ ماحول چاہیے تشکیلوں کے لیے اور اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہوگا. اپنی مسجدوں کے اندر کیا کام کرنے والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوں گے، مگر اس پہ رکھ کر اللہ پاک کیا کریں گے، سارے مجمع کو چلائیں گے. اللہ پاک کچھ چند آدمیوں کو ہی کھڑا کرتے ہیں. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فکر کر رہے ہیں کیسے یہ کعبہ کا ننگا طواف ختم ہو جائے، اور ادھر سارے جتنے بھی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے جو چند بے دین ہو گئے اپنے گمان کے مطابق کیسے ان کو دوبارہ دین میں لائے. تو کس کی فکر غالب ہوئی آپ بتائیے؟ ان چند کی فکر غالب ہوئی. اللہ نے اس چند کی فکر کو ساری دنیا کے اندر کیا کر دیا، پھیلا دیا. تو میرے بھائی صبر کو جب اس مبارک محنت کو کریں گے، جب حضرت مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو بھی سیکھنا ہے اور باطنی زندگی کو بھی سیکھنا ہے. اور ظاہری زندگی کیا ہے؟ یہی دعوت کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لگایا اور یہی تعلیم و تعلم کے اندر اپنے آپ کو سب سے زیادہ لگایا اور اسی ذکر و عبادت کے اندر لگایا، خدمت کے اندر، اخلاق میں لگایا. کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی، یہ تو ظاہری. اور ایک باطنی زندگی ہے اور باطنی زندگی صفات کہلاتی ہے. جب اس ظاہری زندگی پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں باطنی زندگی عطا فرمائیں گے، ہمیں ایمان اللہ عطا فرمائیں گے، ہمیں اخلاص اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے. اور اللہ پاک اپنے جو فضائل ہیں، ان کے جتنے بھی وعدے ہیں، ان سب کا یقین نصیب فرمائیں گے، امت کا غم نصیب فرمائیں گے اور دین کے مٹنے کا غم اللہ پاک نصیب فرمائیں گے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں عملی طور پر، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. تو دیر سے دور تک جانے کی نیت ہمارے ارادے ہوں. جو ہمارے مطالبے والے آپ کے سامنے بات کو رکھیں تو جو مطالبہ کریں اس کے مطابق کھڑے ہوں اور باقی ذکر کرتے رہیں، اللہ سے مانگیں.